بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر تبوک میں پیج 586 ایپیسوڈ نمبر 8 اور وی لاگ نمبر 547۔ ناظرین، یہ کتاب کا مین ہیڈنگ جس چیپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے غزوہ تبوک، غزوے کا سبب، روم و غسام کی تیاریوں کی عام خبریں، روم و غسام کی تیاریوں کی خاص خبریں، حالات کی نزاکت میں اضافہ، رسول اللہ کی طرف سے ایک قطعی اقدام کا فیصلہ، رومیوں سے جنگ کی تیاری کا اعلان، غزوے کی تیاری کے لیے مسلمانوں کی دوڑ دھوپ، اسلامی لشکر تبوک کی راہ میں۔ اور آج ہے اسلامی لشکر تبوک میں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا تعارف ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، الرحیق المختوم اس کتاب کا تعارف ہے، اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ایپیسوڈ نمبر 8، وی لاگ نمبر 547 547، پیج 586 ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ اسلامی لشکر تبوک میں، یہ ناظرین ہیڈنگ ہے، اسلامی لشکر تبوک میں اتر کر خیمہ زن ہوا۔ وہ رومیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میں اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ نے جو اما القلم ارشاد فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی رغبت دلائی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس طرح فوج کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ ان میں توشے، ضروریات اور سامان کی کمی کے سبب جو نقص اور محلل یعنی خلل تھا، وہ اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے خلیفوں کا یہ حال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی ان میں، اور وہ اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئے۔ ان کی اس طرز عمل کا اثر
جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوجی ساکھ پر بہت عمدہ مرتب ہوا، اور مسلمانوں نے ایسے ایسے اہم فوائد حاصل کیے کہ جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ ہوتا۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے۔ آئلہ کے حاکم یحنہ بن روبہ آئلہ کے حاکم یحنہ بن روبہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جزیرہ کی ادائیگی یعنی جزیہ کی ادائیگی منظور کی اور صلح کا معاہدہ کیا۔ جربہ اور ازرو کے باشندوں نے بھی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر جزیہ دینا منظور کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک تحریر لکھ دی جو ان کے پاس محفوظ تھی۔ آپ نے حاکم اعلیٰ کو بھی ایک تحریر لکھ دی جو یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پروانہ امن ہے اللہ کی جانب سے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ یحنہ بن روبہ اور باشندگان ایلا کے لیے خشکی اور سمندر میں ان کی کشتیوں اور قافلوں کے لیے اللہ کا ذمہ ہے اور محمد نبی کا ذمہ ہے، اور یہی ذمہ ان شامی اور سمندری باشندوں کے لیے ہے جو یحنہ کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اگر ان کا کوئی آدمی کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کا مال اس کی جان کے آگے روک نہ بن سکے گا، رکاوٹ نہ بن سکے گا، اور جو آدمی اس کا مال لے لے گا اس کے لیے وہ حلال ہوگا۔ انہیں کسی چشمے پر اترنے اور خشکی یا سمندر کے کسی راستے پر چلنے سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 سواروں کا رسالہ دے کر دومات الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا اور فرمایا تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آ رہا تھا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے سواروں نے اسے جا لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر مصالحت فرمائی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ آپ نے اس سے یحنہ سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیما کی شرائط کے مطابق معاملہ طے کیا۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے وہ بھی مسلمانوں کی حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملیں اور رومیوں کے اعلیٰ کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مدینہ کو واپسی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔